آج بازار میں پاب جولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہوا یارو چلو۔ لا اینڈ آرڈر ہے اور ملیٹنسی ایک بڑی ہے، جو خبریں آ رہی تھیں کہ پنجابی طالبان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے پنجاب میں، سدرن پنجاب میں ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، ٹرائبل ایریاز میں جو لنکس ہیں وہ جا کے سدرن پنجاب سے ٹریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں پنجاب میں، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پنجاب میں کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس وقت، نہ ایسے کوئی کیمپس نہیں ہے جہاں کوئی ملیٹنٹس ٹرین ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے ریکروٹ ضرور ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے، ان کی طرف تو زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، آپ کسی طریقے بھی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مثلا جب یہ مدرسہ نعیمیہ میں انہوں نے وہاں بیان دیا کہ جی طالبان اور ہماری ایک ہی سوچ ہے، اور آپ بھی امریکہ کے خلاف ہیں، ہم بھی امریکہ کے خلاف ہیں، اس لیے آپ نون لیگ کی حکومت کو کچھ نہ کریں، تو میں نے بڑے اس وقت سختی سے تنقید کی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ نرمی ہے یا آپ ان کے آگے گھٹنا نہیں ٹیک سکتے، یہاں زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے۔ گورنر صاحب، یو آر سٹنگ ایز گورنر پنجاب، سے تنقید کرنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ No, there is a constitution in this country, and as long as he is the chief minister of Punjab, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اب میں تو نہیں اس میں ڈائریکٹ مداخلت کر سکتا ہوں، یہ میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے، میرا کوئی رول I cannot take over the police force and take over. This is not my job. This is his job. He is the home minister, and under the constitution, law and order is a provincial subject. So he is the minister of order, یعنی ہوم منسٹر۔ لا از رانا ثناء اللہ، جو ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ پھرتا رہا ہے، اور اب پہلے جب میں نے کہا ہے تو میری بات ان کو پسند نہیں آئی، اب وہ اہل سنت نے، بریلویوں نے، ساروں نے کہا ہے کہ اس منسٹر کو نکالو، یہ ہی از لنکڈ اپ ود دی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز۔ جو آپ نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، اس پہ آپ نے ایکشن کیا لیا؟ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو کچھ لکھا کہ جی پنجاب میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحب جو کہ ہوم منسٹر بھی ہیں، ان کے لا منسٹر ایسی آرگنائزیشنز کو پیٹرنائز کر؟ میں نے ان کو خط لکھا ہے جہاں میں نے تفصیل میں ان کو کہا ہے، اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے، کوئی میں نے غلط الفاظ نہیں استعمال کیے، میں نے ان کو بڑے ان دی رولز آف گورنمنٹ اینڈ دس تھنگ میں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ بڑا غلط میسج آپ دے رہے ہیں، یہ جو سپاہ صحابہ ہے ان کے منشور کے مطابق کہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ان کا پروگرام ہے کہ ان کو کافر ڈکلیئر کریں، ان کے مسجدوں کو بوم کریں، میں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، اس ملک کی 20% آبادی شیعہ ہے، وہ آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو سپلٹ کر رہے ہیں لوگوں کو along these lines، تو آپ اس کو منع کریں، ایسی چیزیں صوبے کے لیے this is not good۔ اور میں نے ان کو لمبا خط لکھا ہے، اس کے رپلائی میں انہوں نے اپنی وہی ثناء اللہ والی زبان استعمال کی، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ I have tried only to guide him, but he is the minister, he is the chief minister, and he is responsible, not me۔ جب آئیڈیولوجیکل لیننگز ہوں ٹو پیٹرنائز سچ آرگنائزیشنز، پھر ایکشن کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آئیڈیولوجیکل لیننگز عوام کی تو نہیں ہے، عوام تو ان سے نفرت کرتی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں دہشت گردوں سے، تو پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی حکومت کی، یہ پھر بھی صوبائی حکومت کا موضوع ہے، صوبائی حکومت کبھی کمزور ہوتی ہے، ان سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جو صوبے کے سربراہ ہیں اگر وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی طالبان اور ہماری ایک سوچ ہے، یا اگر آپ کا جو وزیر قانون ہے وہ ان کے ساتھ پھرتا ہے اور ساتھ پولیس کو بھی لے کے آپ پھرتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ پولیس افسر پہ ان کو ہاتھ ڈالے گا ان پہ؟ اس کے بعد جو ایک میجسٹریٹ ہے جب وہ ان کے خلاف پروسیکیوشن آتی ہے وہ اس کو سینٹنس کرے گا؟ یا ایک پروسیکیوٹر، دیکھیں اٹلی میں جب مافیا کے خلاف سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت جو پروسیکیوٹر تھا اس کو بھی ماسک بناتے تھے، نقاب، جو جج تھا اس پہ نقاب، تاکہ وہ ان کو نشانہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ لوگ عام رہتے ہیں نا شہروں میں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی ہیں، تو آپ ان لوگوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، آپ ایک عام پولیس والے پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، وہ جس دہشت گرد کو گرفتار کرے گا اس کے بعد اگر آپ نے اس کو پروسیکیوٹ نہ کیا اور وہ چھٹ گیا تو آپ کا خیال ہے کس کو پہلے جا کے مارے گا وہ؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میسج جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، زیرو ٹالرنس۔ موہن صاحب، یہ زیرو ٹالرنس کا میسج کیسے جائے گا جب آئیڈیولوجیکل کی تو ہم نے بات کر لی، اسٹریٹجیکلی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید
کچھ طالبان جو ہیں وہ گڈ طالبان ہوتے ہیں اور شاید فیوچر میں بھی ہم ان کا استعمال کر سکیں. 2007 کے بعد جو دہشت گردی شروع ہوئی ہے پنجاب اور سارے پاکستان میں، یہ سلسلہ جو ہے، یہ میس ٹیررزم، میس مرڈر جو ہے، یہ اور اس کا کوئی آپس میں گڈ بیڈ طالبان نہیں ہے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ جو ہے ہی از این اینمی آف اسلام اینڈ اینمی آف پاکستان. تو میں تو ان کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. اگر کوئی بندہ کسی اور وجہ سے اس کو طالبان آپ کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، یا 5 سال 7 سال پہلے جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہو رہی تھیں، وہ کسی کو طالبان بنا دیں یا کسی کو طالبان نہ بنائیں، میں بات کر رہا ہوں ان کی ٹیررسٹ کی. آپ ان کو جو مرضی نام دے دیں، بٹ دے آر ناٹ گڈ، دے آر آل بیڈ. گورنر صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ ملک میں محب وطن جرنیلوں کو شاید مارشل لا لگانا چاہیے اور کرپٹ سیاستدان اور فیوڈلز ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. محب وطن جرنیل کون سے ہیں؟ یہ وہی جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا. مجھے نہیں پتا یہ کس کی بات کر رہے ہیں. صاحب، ڈان نیوز رپورٹر پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آج بازار میں پاب جولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر امی قتل ہوئے یارو چلو.